الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین آج کلپ نمبر 33 ہے۔ گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے کلپ نمبر 31 اور 32 میں جو پڑھا تھا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کلپ نمبر 31 میں مطالعہ محفوظ کرنے کے 3 طریقے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جناب تحریر کرنا، بیان کرنا، ذہن میں حفاظتی تدابیر کرنا۔ کلپ نمبر 32 میں ہم نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ نمبر 1، کتاب میں فہرست کیسے بنائی جاتی ہے، نظریاتی حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس کے بعد رکھا تھا کہ جب کتاب کی اپنی فہرست ہے تو پھر ہر بندہ اپنی فہرست کیوں بنائے، اس سوال کا جواب دیا تھا۔ اور پھر تیسری بات تھی، ایک طالب علم کا سوال تھا کہ جناب ہم تو مبتدی طالب علم ہیں، ہمیں یہ ملکہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ ماہرین فن کی کتاب کی فہرست کو نقل کر لیں گے تو اس سے یہ ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ تو آج کلپ نمبر 33 ہے جس میں ہم آپ کو مطالعہ محفوظ کرنے کے طریقہ کار عملاً سکھانے والے ہیں، اور یہ کتاب ہے یادگار زمانہ شخصیات کا احوال مطالعہ۔ اس میں دنیا اسلام کی 70 سے زیادہ مشہور زمانہ علمی شخصیات کی مطالعاتی رودات پیش کی گئی ہے۔ اس سے آپ کو کتابیں بھی ملیں گی اور بہترین چیزیں آپ اس سے حاصل کر سکیں گے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جناب جب ہم کتاب پر کچھ لکھنا چاہیں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنی رائٹنگ بہتر سے بہتر کریں تاکہ دوسرے لوگ اس فہرست سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم اسے منظم انداز میں کریں۔ بعض اوقات بندہ جلدی میں لکھ دیتا ہے اور خود بھی نہیں پڑھا جاتا تو دوسرا کیسے اس کو پڑھ کر فائدہ اٹھا پائے گا؟ تو اب اس میں یہ تو تھیں اصولی باتیں کہ جب بھی آپ اپنی فہرست نقل کریں تو اس طرح کریں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یادگار زمانہ شخصیات کا احوال مطالعہ جو ہم نے 3 بار میں نے کم از کم 3 بار تو اس کو دیکھا ہے، منتخب ابواب بھی دیکھے ہیں، سب کچھ دیکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں کیا کیا اہم باتیں ہیں، اور جو میں نے 5 سال پہلے مطالعہ کیا تھا تو آج یہ والے پوائنٹ مجھے 5 سال بعد کیا فائدہ دے رہے ہیں، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ اس فہرست میں سب سے اوپر جہاں ٹیپ لگی ہوئی ہے وہاں پر لکھا ہے مطالعہ یادداشت حافظے کے متعلق، حافظہ یادداشت مطالعے کا اصول، صفحہ 35 میں۔ مطالعہ کرتے وقت 2 باتیں دیکھیں گے، اہمیت مضمون، مصنف کی عظمت، یہ 316 میں آپ کو مل جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں تو آپ کو عنوان نظر آ رہے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہوگا یادگار زمانہ شخصیات کا احوال مطالعہ۔ اس میں مطالعے کے اصول بکھرے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو صرف کی کتابیں بھی ملیں گی، نحو کی کتابیں بھی ملیں گی، کیا پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، کن اصولوں سے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ اصول واقعات کے اندر دلچسپی کے ساتھ منتشر رکھے ہوئے ہیں۔ اب اصل کام یہ ہے کہ آپ ان اصولوں کو لے کر ان پر عمل کر کے کیسے اپنے مطالعے کو نکھارتے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہاں اگر ہم فہرست دیکھیں تو فہرست کے اندر 3 تشکیلی عناصر ہیں، اہل علم کی زندگی کے تجربات ہیں۔ اب نیچے آ جائیں تو آپ کو لکھا ملے گا مطالعے کا طریقہ کار، صفحہ 67 پر، اور مطالعے کے 2 طریقے ہیں، مصنفی اور موضوعاتی، یہ صفحہ 68 پر، مطالعے کا آزاد ہونا، صفحہ 76 پر، مطالعے کے لیے کن کتابوں کا انتخاب کریں، صفحہ 90، رفتار موضوع پہ رفتار کیا ہونی چاہیے، صفحہ 94، صفحہ سفر میں کتاب، جو ہم سوال کرتے ہیں جناب سفر میں کتاب پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اس میں 2 پوائنٹ آف ویو اس کتاب سے سامنے آئے ہیں کہ کچھ حضرات کا دل لگ جاتا ہے اور کچھ حضرات اسے اذکار وغیرہ میں گزارتے ہیں۔ اور موضوع سے متعلقہ کتابوں کی درجہ بندی کریں، یہ صفحہ 84 پر آپ کو مل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے آگے چلیں تو موضوعاتی اور مصنفی 132 میں، اور یہ اہم بات دیکھیں لکھاری کے لیے 4 باتیں، صفحہ 187 میں آپ کو یہ ٹاپک قدرے مل جائے گا۔
اب کتاب کا انتخاب کیسے کریں؟ مطالعے کی رفتار بڑھائیں. آپ ہم حضرات سوال کرتے ہیں جناب ایسی کتاب بتائیں جس میں اصول ہوں، تو اس میں اصول ہیں لیکن اصول منتشر ہیں. اب مطالعے کی رفتار بڑھائیں، صفحہ 202 میں دیکھیں گے. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ ایک موضوع میں آپ اچھا خاصا مطالعہ کریں، دیگر موضوعات کو کچھ مطالعہ کریں، تو ایسا کیوں ہے؟ کچھ موضوعات کیوں منتخب؟ صفحہ 239. موضوع کی رفتار الگ الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے ایک خوبصورت سا ہے، ایک صاحب مطالعہ نے لکھا ہے کہ 13 سالوں کے مطالعے کا ریکارڈ میں نے رکھا ہے. اگر آپ صفحہ نمبر 252 پر دیکھیں تو آپ کو ایک صاحب مطالعہ کا ایک ملے گا کہ میں نے جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ریکارڈ رکھا ہے 13 سالوں میں میں نے 4-4.5 ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. لائبریری کی پاور کہ جب آپ کا ذوق نہ بن رہا ہو تو آپ لائبریری میں جا کر بیٹھ جائیں، صفحہ 260 میں آپ کو یہ بات مل جائے گی. اور کثیر التصانیف بننے کا نسخہ آپ کو صفحہ 267 میں مل جائے گا کتاب. اور آپ نیچے چلے آئیں، حاصل مطالعہ 334 پر آپ کو اس حوالے سے بھی بات مل جائے گی. رفتار مطالعہ 407 پر. ٹھیک ہے. عمومی اختصاصی رہنمات مطالعے کی تعریف اور نقصانات 462 صفحے میں آپ کو مل جائے گا. اور کم از آپ یہاں پر ایک عنوان لگا ہوا ہے مطالعے کی رفتار، تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں 4 حوالے دیے ہوئے ہیں. مطالعے کی رفتار تیز کرنے کا طریقہ 717 اور مطالعے کی رفتار 632. سفر میں مطالعہ 582. مطالعے کی رفتار کا تعلق کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ صفحہ 67 پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. اگلے صفحے میں ہم 4 لائنیں دیکھ رہے ہیں، 4 لائنیں لگائی گئی ہیں. اس میں پہلی لائن میں حاصل مطالعہ محفوظ کرنے کا طریقہ، یعنی پہلی لائن میں جتنے بھی 10 یا 12 پوائنٹ ہیں اس میں اس کا تعلق مطالعہ کیسے محفوظ کریں ان سے ہے. اور ساتھ ساتھ حوالے بھی دیے ہیں. دماغ میں معلومات کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، یہ صفحہ نمبر 710 ہے. حاصل مطالعہ کے حوالے سے ایک غلط فہمی، یہ 632 میں ہے. اور اکابرین کا حاصل مطالعہ یہ 706 میں ہے. اب دوسری لائن میں آتے ہیں، متفرقات ہیں. اگر کتاب میں لکھی ہوئی بات سمجھ نہ آئے تو کیا کریں؟ صفحہ 719 میں دیکھیں. ادب کے موضوع پر بہترین بحث آپ کو 614 میں اس حوالے سے مل جائے گی. آزاد مطالعے کے فوائد. اب نیچے دیکھیں، علم کا ذوق و شوق کے حوالے سے مطالعے کے شوق کے اسباب ہیں، وسعت مطالعہ کا طریقہ ہے، مطالعے کے لیے وقت، مطالعے کی کتابوں کے حوالے سے اہم باتیں ہیں. تیسری لائن، مطالعے کی اقسام. اس میں سارے وہ حوالے دیے ہوئے ہیں جس میں مطالعے کی اقسام کا تعلق ہے. سرسری مطالعہ، عربی مطالعہ، ہر فن مولانا بنیے، ایک فن میں اختصاص حاصل کیجیے. اور چوتھی لائن میں ادب عربی کے لیے نحو صرف کی کتابیں ہیں، اصول فقہ کی کتابیں، لسانی مطالعے کا فائدہ. اور نیچے لکھا ہوا ہے مطالعہ یاد نہیں رہتا، ایک بڑا فائدہ، مطالعے کی مشکلات 592. تو طریقے سے اس طرح 5 سال پہلے لکھ لینے سے آج بھی یہ مضامین کا استحضار فوراً ہو جائے. کتاب کے خالی اوراق کے حوالے سے یہ ہمارا تیسرا ورقہ ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یادگار زمانہ شخصیات کا احوال مطالعہ، حاصل مطالعہ کے اقوال. یہاں آپ کو لغات کے حوالے سے 547 صفحے نمبر پر ایک زبردست بحث ملے گی آپ کو. مطالعے کی اقسام، موازناتی مطالعہ صفحہ 43 پر، تقابلی مطالعہ صفحہ 84 اور اجتماعی مطالعہ 148، موازناتی مطالعہ پھر 143 میں آپ کو ملے گا. کچھ اصول ہیں جو اس کتاب سے لکھے ہوئے ہیں، معجم والا ضابطہ اور مجلات کے حوالے سے کہ کیا فائدے ہیں، رسالوں کے کیا فائدے ہیں، آڈیو ویڈیو لائبریری، یعنی جو آپ کے سوال ہیں وہ تمام سوالوں کے جوابات آپ کو اس میں بکھرے ہوئے ملیں گے. اجتماعی مطالعہ،
اب اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں. مطالعے کی رہنمائی ضرورت دائرہ کار. رہنما سے کس چیز کی رہنمائی لی جائے؟ یہ صفحہ 777. رہنما کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ 665. رہنمائی نہ ملنے کے نقصانات، رہنمائی نہ ہونے کے نقصانات، صاحب ذوق کی رہنمائی 582. اور موضوع یا مصنف، اسی طریقے سے مصنفین. دوسری لائن آتی ہے مصنفین. کتابوں پر تبصرہ، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے صفحہ 36 پر بات کی گئی ہے. شخصیات پر تبصرہ، یہ ایک بہت زبردست ٹاپک تھا، جس میں صفحہ 373 پر آپ کو مولانا علی میاں رحمہ اللہ کا کمال، حضرت مودودی کی لغزشیں 376 پر، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کا اسلوب 388، ماہر القادری کا اسلوب 391، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا 393. اور یہ حوالے ہیں کہ آپ کو یہ اہم باتیں ان صفحات میں مل سکتی ہیں. علامہ ابن قیم، علامہ شبلی، نعمانی، اسی طریقے سے آگے متفرقات ہیں. مجدد کا کام کیا ہوتا ہے، اخبار دیکھنا، ناول کے مطالعہ کیسا کب ہونا چاہیے، استخارے کی زبردست بحث ہے. 3 طرح کی کتابوں سے متاثر، کن کتابوں پر تبصرہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، یہ سب کچھ آپ کو اس میں مل جائے گا. جزاکم اللہ.